ہر آسمان پر دروازوں کو کھولا گیا اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پرائیویٹ میٹنگ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، یہ ماہ رجب چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 27ویں شب کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اس میں معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن کسی بھی صحیح معتبر روایات میں 27 رجب کو معراج کا سفر ہونا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ بس لوگوں میں مشہور ہے کہ 27ویں رجب کو معراج کا سفر ہوا ہے۔ بہرحال چاہے کسی بھی مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا ہو اور کسی بھی تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا ہو، اس رات سے متعلق کوئی بھی عبادت نہیں ہے اور اس دن سے متعلق بھی کوئی عبادت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کی تاریخ کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ معراج کی رات میں یا دن میں کسی بھی طرح کی کوئی عبادت شریعت کی طرف سے بتائی ہوئی نہیں ہے۔ اگر اس رات میں کرنے والی کوئی عبادت ہوتی، اگر اس رات میں پڑھی جانے والی کوئی نماز ہوتی، اگر اس کے دن میں رکھا جانے والا کوئی روزہ ہوتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک اس سلسلے میں
علماء سلف میں متقدمین اور متاخرین میں اس کا معمول ہوتا، اس پر عمل کرتے ہوئے چلے آتے۔ تو حدیث میں بھی اس رات سے متعلق کوئی کام نہیں ہے، اور اس کے دن سے متعلق بھی کوئی روزہ وغیرہ کا حکم نہیں ہے، اور اس کی تاریخ بھی معلوم نہیں ہے صحیح طریقے سے کہ معراج کا واقعہ کون سے مہینے کی کس رات میں پیش آیا ہے، اس لیے تاریخ کے پیچھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا۔ اصل میں یہ دو سفر ہیں، ایک زمینی سفر ہے اور ایک آسمانی سفر ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے قریب حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا مکان تھا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ وہاں سے جو سفر شروع ہوا اور بیت المقدس تک وہ سفر ہوا، اس کا نام ہے اسراء، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، 15ویں پارے کے بالکل شروع میں ہے، ابتدا میں ہے۔ اور بیت المقدس سے لے کر 7 آسمان اور اس سے آگے کا جو سفر ہے، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اوپر، آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے آگے اپنے قریب کیوں بلایا ہے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، اس پر بھی تھوڑی بہت جانکاری ہمیں ہو تو بڑا فائدہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ کے سارے لوگ حضور کی عزت کیا کرتے تھے، بچپن سے ہی، جوانی کے عمر میں بھی، نبی بنائے جانے سے پہلے تک مکہ مکرمہ کا ہر فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتا تھا۔ کوئی بھی جھگڑا ہو جائے حضور کے پاس جاتے تھے کہ آپ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ کسی کے پاس کچھ امانت ہے، پیسہ وغیرہ، سفر میں اس کو جانا ہے، آج کل کا بینک والا سسٹم تو نہیں ہے کہ آدمی بینک میں پیسہ ڈال دے کہیں بھی چلا جائے۔ اس زمانے میں پیسے گھر میں رکھتے تھے، یا اپنے باغ وغیرہ میں زمین کھود کر کہیں چھپا کر کے رکھتے تھے، یا کسی آدمی کے پاس دے کر جاتے تھے جو کہ امانت دار ہو۔ تو مکہ مکرمہ کے جو کافر تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سچا مانتے تھے اور سب سے بڑے امانت دار سمجھا کرتے تھے، اور حضور کے ہاتھ میں اپنا مال وغیرہ سونپ کر سفروں میں جایا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اور بعد میں اللہ نے لوگوں میں اللہ کے ایک ہونے کی بات بیان کرنے کو کہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے کافروں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنے دوست و احباب کے سامنے توحید کو بیان فرمایا کہ تم جو
360 بتوں کی عبادت کرتے ہو، وہ سارے کے سارے پتھر ہیں، تم نے اپنے ہاتھ سے ان کو تراشا ہوا ہے اور تم نے خود ان کو خدا بنا لیا ہے۔ خدا تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، لہٰذا اس کو خدا مان لو اور اسی پر ایمان لاؤ، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا، اور مجھے اللہ نے اپنا کلام قرآن مجید عطا فرمایا ہے۔ سالوں سے مکہ کے کافر بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اب حضور نے ان تمام بتوں کے بارے میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ سب تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، ان میں ایک بھی خدا نہیں ہے، ان میں کا ایک بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، ایک اللہ کو مانو، ان تمام بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو۔ تو مکہ کے کفار جو اس سے پہلے حضور کو سچا بولتے تھے، صادق کہہ کر کے پکارتے تھے، امین کہہ کر کے پکارتے تھے، وہی لوگ حضور کے دشمن ہو گئے، اور دشمنی یہاں تک بڑھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیتے تھے۔ 13 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو مکہ مکرمہ کی جو آخری زندگی تھی، اس وقت میں یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے کافروں سے تنگ آ گئے، بہت سمجھایا، 10 سال تک ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، حضور کی مخالفت کی، اور مکہ کے کافر حضور کو مارنا چاہتے، تنگ کرنا چاہتے، تو حضور کے چچا خواجہ ابو طالب حضور کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے، حضور کے سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے تھے اور مدد کیا کرتے تھے۔ خواجہ ابو طالب کے موجود ہوتے ہوئے، ان کے پریزنس میں کوئی کافر حضور کو کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وفاداری کیا کرتی تھی، اپنا سارا مال حضور پر خرچ کیا کرتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضور کے چچا خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے چند دن بعد حضور کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم لاحق ہوا کہ چچا جو کہ پورے دشمنوں کے خلاف میرے سامنے ایک پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور میں چاہے دن بھر جتنی پریشانیوں میں مبتلا رہوں، شام میں گھر جاتا ہوں، مجھے تسلی دینے والی ایک بیوی تھی حضرت خدیجہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بڑا غم لاحق ہوا حضور کو، اور اسی دوران طائف کا واقعہ پیش آیا۔ مکہ مکرمہ کے کافروں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تقریباً 100-120 کلومیٹر دوری پر طائف شہر ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ مکہ والے بات نہیں مان رہے ہیں، کوئی بات نہیں، شاید طائف والے میری بات مان لیں اور ایمان لائے۔ حضور طائف چلے گئے،
اور پیدل تشریف لے گئے. کئی دنوں کا سفر, آدمی 1 گھنٹے میں 5 کلومیٹر چل سکتا ہے بس, اور ایک دن میں مشکل سے 20 کلومیٹر چل پائے گا. اس کو آرام بھی کرنا ہے, کھانا بھی کھانا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے. اس زمانے کا سفر کانٹے دار راستے اور پہاڑیوں سے گزر کر کے جانا, پانی کا کھانے کا کوئی نام و نشان نہیں. آج آدمی جیب میں 4 پیسے رکھ کر سفر میں نکل جائے, ہر جگہ راستوں میں ہوٹل ہی ہوٹل ہے, کھانے پینے کی تمام تر سہولیات مہیا ہیں. آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے مکہ مکرمہ سے طائف کا سفر کیا. اندازہ لگائیے کتنے دن لگے ہوں گے. 6-7 دن کا سفر. وہاں جا کر کے وہاں کے بڑے بڑے سرداروں میں دعوت پیش کی کہ ایک اللہ کو مان لو, تمام معبودان باطلہ سے چہرہ پھیر لو, اسی میں تمہاری کامیابی ہے. لیکن وہاں کے سرداروں نے اسلام کو قبول نہیں کیا, اور الٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس علاقے کے اوباش لڑکوں کو لگا دیا کہ ان کو مارو, بھگاؤ یہاں سے. نعوذ باللہ. وہاں پر ایک جگہ ہے مسجد عبداللہ ابن عباس طائف میں. آپ لوگ عمرے پر جاتے ہیں, حج میں جاتے ہیں, وہاں اس مسجد کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہیں پر حضور کو پتھر مارا تھا. بہرحال جہاں بھی ہو, پہلے نشانات تھے. پہلے مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ اور پورے ملک عرب میں جہاں کوئی اہم واقعہ پیش آیا, ان جگہوں کی حفاظت کیا کرتے تھے. ہسٹوریکل پلیس کر کے اس کو لکھا کرتے تھے. لیکن بعد میں جب حکومتیں بدلی, یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ آئی, اس نے تمام نشانات کو مٹا دیا. بہرحال ان کے سامنے کوئی مسئلہ رہا ہوگا, جو بھی ہو, مقدس جگہوں کی حفاظت کرنا چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوباش قسم کے, غنڈے قسم کے لڑکوں نے اتنا مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا. پھر آپ وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک انگور کا باغیچہ تھا, وہاں تشریف لے گئے. وہاں پر آپ نے آرام فرمایا. اس باغیچے کا جو باغبان تھا, باغیچے میں پانی وغیرہ دینے والا, اس نے حضور کو انگور کا شربت پلایا, اور وہ ایک آدمی ایمان لایا تھا, غلام تھا وہ بھی لمبا واقعہ ہے. بہرحال وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اے اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ نہ مکہ والے میری بات مان رہے ہیں, نہ طائف والے میری بات مان رہے ہیں. مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے تو ناراض ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی. اور ادھر چچا کے انتقال کا غم سوار تھا, اور دوسری طرف بیوی کے انتقال کا غم سوار تھا, اور طائف والوں نے ایمان قبول نہیں کیا, اس کا ایک غم سوار تھا. ان تمام ٹینشنوں میں حضور مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, جاؤ میرے حبیب کو میرے پاس لاؤ. ایک ساتھ میرے حبیب پر بہت سارے غم لاحق ہو گئے. چاروں طرف سے میرے حبیب پر اندھیرا چھایا ہوا ہے.
اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں. اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے, اس کے گھر والوں کو آپ تسلی دینے جاتے ہیں, تعزیت کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے, ہم ہیں نا, کوئی کام ہو تو ہمیں بتاؤ, پیسوں کی ضرورت ہے ہمیں بتاؤ, کچھ لانا دینا ہے ہمیں بتاؤ, کوئی گھر میں بڑا کام ہے ہم سپورٹ کریں گے. اس سے اس گھر والے کو ہمت آتی ہے, بچوں کے اندر ہمت آتی ہے کہ ابا چلے گئے لیکن فلاں فلاں رشتہ دار نے یا فلاں فلاں پڑوسی نے آ کر کے ہمیں تسلی دی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا, بیوی کا انتقال ہو گیا, اور مکہ کے کافروں نے ستانا شروع کر دیا, اور ادھر طائف والوں نے بہت زیادہ آپ کو زخمی کیا. اب حضور کو تسلی دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا, میرے حبیب کو لے کر کے آؤ, ان کو تسلی ہم دیں گے 1.25 پیغمبروں کے ذریعے, ایک نہیں دو نہیں, کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرائی بیت المقدس میں. آپ آئیے, آپ کے انتظار میں سب لوگ ہیں یہاں بیت المقدس میں. مکہ مکرمہ سے آپ نکل کر براق, ایک جنتی سواری تھا, اس پر بیٹھ کر آپ تشریف لے گئے. پورا سفر کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں, اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہاں سے آپ تشریف لے گئے بیت المقدس, تقریباً 1,500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہاں آپ تشریف لے گئے بیت المقدس, مکہ مکرمہ سے 1,500 کلومیٹر. کار میں بھی آپ جائیں گے 18 گھنٹے لگیں گے, 17-18 گھنٹے. ایک رات کے ذرا سے وقت میں آپ نے اتنا پورا سفر طے کیا. پھر وہاں سے 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے. جب واپس آئے, آ کر کے سنایا, کافروں کے سامنے بیان کیا. پہلے اپنی پھوپھی کو سنایا جہاں آپ آرام فرما رہے تھے, صبح ہوتے ہی پھوپھی کو سنایا. پھوپھی نے کہا کہ دیکھو یہ کسی کے سامنے بیان مت کرنا, کوئی مانے گا نہیں, یہ جتنے کافر ہیں یہ مانیں گے نہیں. پھر حضور نے کافروں کو سنایا ضرور. کفار جو ہے خود حضور کے پاس آیا کرتے تھے, پوچھا کرتے تھے کوئی آیت نازل ہوئی کیا, نیا کچھ سننا چاہتے تھے کافر لوگ بھی, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جو قرآن کریم آپ پڑھا کرتے تھے, حضور اپنی زبان مبارک سے جو قرآن پڑھا کرتے تھے, کافر چھپ چھپ کر کے سنا کرتے تھے. ایسا کلام کبھی انہوں نے سنا نہیں. اس کے مقابلے میں کوئی عربی جملہ وہ بنا نہیں سکتے تھے. تو ان کے اندر بھی تھوڑا شوق رہتا تھا کہ یہ کوئی نئی بات سنائیں گے, کچھ نئے الفاظ سننے کو ملیں گے, کچھ نئے الفاظ سننے کو ملیں گے. اس غرض سے وہ حضور سے سوال بھی پوچھا کرتے تھے. جیسے ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, بیان سننے کے لیے آتے ہیں جمعہ میں یا مختلف جلسوں میں جاتے ہیں. ان کا مقصد کیا, انہوں کو ان کی بنگلور والے کہتے کیا تو نوا بولتے ہیں کہ سنیں گے, انہوں کو ان کی حیدرآباد والے کہتے انہوں کیا تو نیا بولتی ہیں, خالی انٹراگیشن. ہمارے امام صاحب کیسا بولتے ہیں, فلاں امام صاحب کیسا بولتے ہیں, انہوں نے کیا سنایا, انہوں نے سنایا, خالی انہوں امپیر بیٹھ کر کے سب کو کلین بولڈ کرتے رہتے. عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. چاہے کوئی بھی بول رہا ہو, اپنا ہو پرایا ہو, اپنے شہر کا ہو دوسرے علاقے کا ہو, عمل کا تو ارادہ ہونا چاہیے. عمل کے ارادے کے بغیر صرف کانوں کی لذت کے لیے, ٹائم پاس کے لیے پورا قرآن بھی سن لو, کوئی فائدہ نہیں. تو مکہ کے کافروں کی یہ عادت تھی
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نئی نئی باتیں سننا چاہتے تھے، عمل کا ارادہ نہیں. کچھ الفاظ مل جائیں گے گرامیٹیکل، قرآن کا جو گرامر ہے ان کو فیل کر دیتا تھا. عرب کے اندر اس زمانے میں بڑے بڑے پوئٹس تھے، بڑے بڑے عربی جاننے والے، تو وہ سب آیا کرتے تھے. تو حضور نے ان کے سامنے بیان فرمایا کہ میں نے رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر کیا. تو انہوں نے کہا اچھا، یہ تو ناممکن ہے. آدمی اگر اونٹ پر بھی سوار ہو کر کے جائے، اونٹ ایک گھنٹے میں 20 کلومیٹر چلتا ہے، تو ایک دن میں اس سے زیادہ 100 کلومیٹر چلا سکتے ہیں. پھر تھک جائے گا وہ 100-200 کلومیٹر. اس کے بعد 1500 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے، جانا ہے پھر آنا بھی ہے. 15 دن تو کم از کم چاہیے یا 1 مہینہ چاہیے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ کل رات جا کر کے آ گئے. سب جھوٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کافروں نے جھٹلا دیا کہ آپ کی بات صحیح نہیں. تو یہیں سے ایک ہمارے فائدے کی بات معلوم ہو گئی. وہ کیا ہے؟ اگر یہ واقعہ خواب والا ہوتا تو کوئی بھی کافر نہ جھٹلاتا. خواب میں آدمی پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے. ابھی بیٹھے بیٹھے آپ مدینہ پہنچ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھوں کے سامنے مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ، مدینہ منورہ سب نظر آ جائے گا. سو گئے تو جنت میں بھی جا کر آ جائیں گے آپ لوگ. تو خواب کا اگر واقعہ ہوتا تو مکہ کے کافر اس کو نہ جھٹلاتے. ہاں، خواب میں تو ممکن ہے، پاسبل ہے، آدمی کہاں کہاں چلا جائے. آپ پرائم منسٹر بن جائیں، آپ چیف منسٹر بن جائے، خواب میں تو سب پاسبل ہے. تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سفر کیا ہے معراج کا، یہ پورا کا پورا سفر کیا ہے؟ خواب والا سفر نہیں، فزیکل، بیداری والا، جسمانی یہ سفر ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے کافر، کہنے لگے اچھا ابو بکر سنو، ایک بات بتاؤ. ہاں بولو بھائی، کیا بات ہے؟ ایک آدمی ہے وہ بولتا ہے، حضور کا نام نہیں بتایا کافروں نے، بلکہ صرف اتنا کہا ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ رات میں وہ بیت المقدس تک چلا گیا 1500 کلومیٹر اور واپس بھی آ گیا. کیا تم اس کو صحیح مانتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو غلط نہیں کہا، بلکہ حضرت ابو بکر نے الٹا سوال پوچھا، اے کافروں، پہلے یہ بولو کہ یہ بات کون بول رہا ہے؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی دور جا کر کے واپس آنا، یہ کس کا بیان ہے؟ کون بول رہے ہیں؟ تب میں جواب دوں گا. اللہ تعالی نیک لوگوں کی زبان اور قدم اور قلم کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان سے کوئی غلطی ہونے نہیں دیتا. اگر ہو جائے فوراً ان کو رجوع کرنے کی بھی توفیق دے دیتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے بتاؤ یہ کس نے دعویٰ کیا ہے کہ رات میں گئے واپس آئے؟ حضرت ابو بکر بھی جانتے تھے 1500 کلومیٹر کون جا کر آ سکتا ہے راتوں رات. آج پاسبل ہے، بہت سارے ہمارے جاننے والے ہیں بنگلور میں، جمعرات کو رات میں فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، وہاں تہجد پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کے بعد سلام حضور کو پیش کر کے پھر مغرب کی فلائٹ پکڑ کر جمعہ کے دن شام میں آ جاتے ہیں. آپ ایک دن میں جا کر آ سکتے ہیں فلائٹ میں، آج کل پاسبل ہے. 5 گھنٹے کا سفر، 6 گھنٹے کا سفر. تو اس زمانے میں اونٹوں پر جانا، گھوڑوں پر جانا. حضرت ابو بکر سے کافروں نے کہا ابو بکر یہ کوئی اور نہیں کہتا ہے، یہ تو تمہارے یار کہتے ہیں.
کافروں کو بھی پتا ہے کہ حضرت ابو بکر کون ہے، حضور کے یار ہیں، اور یہ شیعہ لوگ بولتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو حضور سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو فرمایا، اے لوگوں سنو، اگر میرے حضور یہ بات کہتے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس جا کر آئے ہیں، میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں کہ وہ سچے ہیں، وہ گئے ہوں گے، آئے بھی ہوں گے۔ وہ کہنے لگے تم کیسے پختہ یقین کے ساتھ یہ بات کہتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی پروف ہے، ایویڈنس ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارے یہ تو دنیا ہے، ہم تو روزانہ حضور سے یہ باتیں سنتے ہیں کہ جنت سے فرشتہ آیا، عرش سے فرشتہ آیا، مل کر کے گیا۔ ہم تو آسمانوں سے اوپر جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں روزانہ سنتے رہتے ہیں، تو یہ تو معمولی سی چیز ہے، یہاں سے وہاں تک حضور کا جانا واپس آنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ انڈا ہے، روزانہ آپ کھاتے ہیں، اس میں کوئی جان ہے کیا؟ کوئی جان نہیں، آپ کھا جاتے ہیں انڈا، اس میں جان کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ بے جان چیز میں جان ڈالنا یہ بڑا کام ہے، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر میں جا کر آنا بڑا کام ہے؟ بے جان چیز کے اندر جان کو ڈال دینا یہ تو بہت بڑا کام ہے نا۔ دنیا میں آپ نہیں تھے، میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ایک ناپاک قطرے کے ذریعے، اور وہ ناپاک قطرہ بھی پہلے نہیں تھا۔ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی بھی دنیا میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے خود مٹی کو بنایا۔ تو نتھنگ سے تھنگ بنانا جب پاسبل ہے تو دنیاوی جو ظاہری چیزیں ہیں ان کے اندر کوئی بڑا کام ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ سفر کرایا ہے بیت المقدس تک، مکہ مکرمہ سے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پھر مکہ کے کافروں نے کہا چلو تمہارے دوست سے پوچھتے ہیں، اگر وہ واقعی وہاں جا کر کے آئے ہیں تو اس کے دروازے کتنے ہیں؟ اب آپ سب لوگ یہاں آئے، ہماری مسجد کے دروازے کتنے ہیں بولو؟ مسجد میں پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں؟ کتنی صف ہے مسجد میں؟ کسی کو یاد ہے کیا؟ 10 سال 12 سال سے ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں خود معلوم نہیں کتنے یہاں پنکھے ہیں، کتنے دروازے ہیں۔ آدمی کو تھوڑا سوچنا پڑتا۔ چلو دروازے بتا دیں گے سوچ کر، کھڑکیاں بتا سکتے ہیں کیا؟ کھڑکیاں نہیں بتا سکتے، پنکھے نہیں بتا سکتے، صف بتا دیں گے، ایک صف میں کتنے آدمی ہوں گے نہیں بتا سکتے۔ تو اس طرح کے ڈیٹیلز حضور سے پوچھنے لگے۔ کافروں نے آ کر حضور سے پوچھا، اگر واقعتاً آپ بیت المقدس جا کر کے آئے ہیں تو ذرا بتائیے بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ بیت المقدس میں لوہے کے جو پلرز وغیرہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ کڑیاں کتنی لگی ہوئی ہیں؟ کھڑکیاں کتنی ہیں؟ کافروں نے یہ سوچا تھا کہ حضور لاجواب ہو جائیں گے، لہٰذا ہم ان کو جھٹلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تم رہو، میں پوچھتا ہوں، تم سائڈ آ جاؤ، میں پوچھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بتائیے ان کو اس مسجد کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، کیا کیا یہ پوچھ رہے ہیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پوری مسجد کا نقشہ، پورا وہ کیا بولتے ہیں آٹو کیڈ کا پورا چارٹ جو ہے انجینئرنگ کا حضور کے سامنے رکھ دیا۔ کافروں کو نظر نہیں آ رہا، حضور کو نظر آ رہا ہے۔ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ دروازے کتنے؟ حضور نے بتا دیا۔ کھڑکیاں کتنی؟ حضور نے بتا دیا۔ سب A to Z نظر آ رہا ہے۔ ہم لوگ جب تراویح پڑھاتے ہیں نا، ہمیں دیکھ کو پڑھاتے سو تراویح، تمہیں سمجھتے ہمیں قرآن بغیر دیکھ کر پڑھاتے ہیں سمجھتے، ہمیں دیکھ کو پڑھاتی، کان دیکھتی، مائنڈ میں دیکھتی۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے قرآن کا پورا پیج نظر آتا رہتا۔
آپ کے لیے نظر نہیں آتا، ہمیں نظر آتا. جیسے آپ کو سورہ فاتحہ نظر آتی ہے، آپ کے مائنڈ میں سورہ فاتحہ ہے، آپ نے قرآن دیکھ کر کے اگر یاد کیا ہے تو سورہ فاتحہ آپ کو وہ پیج نظر آتا رہتا. اس طرح ہمیں پورا قرآن نظر آتا. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بتلا دیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا سفر کیا ہے، یہ جسمانی تھا، فزیکل تھا، اور بیداری کے عالم میں تھا، خواب کا نہیں، نیند کا نہیں. آج لوگ چاند پر چلے جاتے ہیں تو فخر کرتے ہیں کہ ہم چاند پر چلے گئے اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے ہیں، ناسا ہے، فلاں ہے، چندریان ہے، کیا کیا لوگ بیان کرتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں، کروڑوں کا پیسہ اس پر خرچ ہوتا ہے. 1450 سال پہلے ہمارے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے آگے چلے گئے. چاند تو آسمانوں سے نیچے ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا، پورے 7 آسمانوں کا فاصلہ 3500 سال کا. لائٹ کے سپیڈ میں جائیں گے تب. لائٹ جو ہے 1 منٹ میں 3 لاکھ کلومیٹر ٹریول کرتی ہے. اسی طرح کا کچھ ہے، آپ گوگل کر لیجئے، ایگزیکٹ آپ کو پتا چل جائے گا. تو اتنا تیز آپ سفر کریں گے تب جا کر 7 آسمان پار کریں گے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے معمولی سے حصے میں یہ پورا زمینی سفر بھی کروایا اور آسمانی سفر کروایا. ہر آسمان پر پیغمبر منتظر ہیں حضور کی ملاقات کے لیے. حضرت جبرائیل آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، فرشتہ پوچھتے ہیں کون؟ بولتے ہیں جبرائیل. اچھا آ جاؤ. نہیں، میرے ساتھ دوسرے بھی ہیں. کون ہے؟ محمد. اچھا کھولو دروازہ، ان کے لیے تو اجازت ملی ہوئی ہے. ہر آسمان پر دروازوں کو کھولا گیا اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پرائیویٹ میٹنگ سب کے ساتھ مل کر تو بیت المقدس میں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہاں استقبال کے لیے اس طرح ملاقاتیں ہوئی. پھر آگے سدرۃ المنتہا تک گئے، بیری کا درخت ہے وہاں پر، اور بیت المعمور تشریف لے گئے. ایسا گھر جو بالکل کعبۃ اللہ ہے نا مکہ مکرمہ میں، اس کعبے کے بالکل سیدھا آسمانوں میں 7 آسمانوں سے اوپر ایک جگہ ہے بیت المعمور. روزانہ 70,000 فرشتے اس اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے. ایک مرتبہ جو داخل ہو گیا قیامت تک واپس نہیں آتا. اب ڈیلی 70,000 اس میں انٹر ہو رہے ہیں. اندازہ لگا لیجئے کتنے لاکھ، وہ کیا انگلش میں بولے تو ملین، بلین، ٹریلین، کوارٹرلین، پینٹالین، ہیکسالین، اور پتہ نہیں کتنے کتنے لینس ہیں. اتنے بھی آپ حساب لگا لیں گے تو کیلکولیٹر سب فیل ہو جائے. ابھی بھی سلسلہ چل رہا ہے. روزانہ 70,000 فرشتے اس میں جاتے ہیں. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اور قریب بلا کر کے 3 تحفے عطا فرمائے. سب سے بڑا تحفہ جو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور تیسرا تحفہ قیامت میں اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کی بخشش کر دے گا. جتنے بھی ایمان والے ہوں گے ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، ان کو جتنی سزا ملنی چاہیے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے،
زنا کرنے کی وجہ سے، ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے، حرام مال کھانے کی وجہ سے جو بھی سزا ہے وہ سب بھگتنے کے بعد لاسٹ میں ان کی بھی بخشش ہو جائے گی. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. تو اس میں جو سب سے اہم تحفہ ملا معراج میں وہ کیا ہے؟ نماز ہے. ڈائریکٹ حضور کو دیا ہے. کسی اور کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دیتا تو اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں. اللہ نے خود ڈائریکٹ حضور سے آمنے سامنے بات چیت کر کے دیا. تو اندازہ لگائیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین. حضور نے تو اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت کی ہے. اے لوگوں، تم نماز پڑھ کے اللہ سے بات چیت کرو. بندہ نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اس طرح ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ ایک ایک جواب دیتا ہے. یہ نماز کیا ہے؟ بندے اور خدا کے درمیان کا کمیونیکیشن ہے. ایک فرشتہ نمازی کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، جب نمازی سلام پھیرتا ہے اپنی نماز سے، فرشتہ اس سے کہتا ہے اے بندے، اے نمازی، اگر تو اس اللہ کو دیکھ لیتا نماز میں جس کے سامنے کھڑے ہو کر کے تو نماز پڑھ رہا ہے، قیامت آ جائے گی لیکن تو سلام نہیں پھیرے گا. ایسا با رونق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو دیکھتا ہی رہ جائے گا، پڑھتا ہی جائے گا، پڑھتا ہی جائے گا، پھرا پھرا کر جو تجھے آئے گا پڑھے گا، مر جائے گا لیکن نماز کا سلام نہیں پھیرے گا. اتنے بڑے رب کے سامنے تو کھڑا ہوا ہے. تو نماز جیسی عبادت اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلا کر کے عطا فرمایا ہے. آج ہمارے مسلمان نماز سے ہی دور ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. پرسنٹیج کا کوئی حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا. 2,500-3 ہزار آدمی ایک ایک مسجد کے محلے میں رہتے ہیں اور نماز میں آنے والے مشکل سے 100 آدمی. وہ 100 آدمی بھی 5 ٹائم پڑھنے والے نہیں. بعض لوگ صرف ایک نماز پڑھ لیتی، خالی صبح کی نماز پڑھ لیتے بس. کئی کہتے صبح کی نماز میں روزی اللہ بانٹتا کہتے، خالی صبح کی پڑھ لے تو بس. بعض لوگ خالی مغرب کی نماز پڑھ دی، صبح سے لے کو کرے سو پورے گناہ مغرب میں معافی مانگ لے چل جاتے. 5 ٹائم نماز پڑھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. 4 پڑھیں گے تو بھی نہیں چلے گا، پورا پڑھنا. 5ویں کا حساب ہوگا اگر 4 پڑھا 5واں نہیں پڑھا تو. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا. آج اگر مسلمان پورے دین میں کچھ بھی نہ کرے، صرف نماز کا بھی اہتمام کر لے تو دنیا کے بڑے بڑے ملک کو فتح کر سکتے. آج اگر مسلمان 100%، چلو 90-70% مسلمان بھی اگر مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں تو پھر دنیا میں کوئی مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھانے والا بھی نہیں ملے گا. ابھی جو دنیا میں تھوڑا بہت اسلام کا بول بالا ہے وہی 100-200 نمازیوں کے وجہ سے ہے. اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر دنیا ختم. اس لیے نماز کا اہتمام کریں. آپ نماز پڑھیں گے آپ کی ذات کو فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. چاہے ساری دنیا والے کافر ہو جائیں، اللہ کی بزرگی میں کوئی کمی آنے والی نہیں. ہماری ذات کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے ہمیں اپنی نماز پڑھنی ہے. تو معراج میں ملی ہوئی یہ عبادت ہے نماز. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.